السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 72ویں کلاس میں ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے پر گفتگو کریں گے۔ ثلاثی 3 حروف سے بننے والے الفاظ میں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کیا ہوتا ہے پر گفتگو کریں گے، مگر یہاں پر یہ بات واضح کرنا دینا ضروری ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے جتنے بھی قانون اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گفتگو کیے ہیں، ماشاءاللہ لا قوت، ان تمام میں ترجمہ سیکھنے کے لیے قرآن مجید کا کسی بھی قسم کی گرامیٹیکل ٹرمز یا اصطلاحات کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، تاکہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو مشکل سمجھنے کے بجائے اپنی روزمرہ کی زندگی کی گفتگو ہی سے سیکھ لیں۔ مگر اب تمام کلاسیں ہو جانے کے بعد اب جب ہم خود اللہ کے فضل و کرم سے کسی ماضی سے مضارع، امر اور نہیں بنانے کی پریکٹس کے لیے اور ڈکشنری کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا، اس میں ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جن ٹرمز پر گفتگو کرنی ہے ان کو آخری ان 3 کلاسوں میں ماشاءاللہ گفتگو کریں گے، جس میں سے آج ہماری پہلی کلاس ہے، اس کے بعد 2 کلاسیں اور ہوں گی، اس کے بعد پورا ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا۔ ثلاثی آپ کو معلوم ہے روٹ لیٹرز کو کہتے ہیں، جو 3 حروف سے الفاظ بنتے ہیں، عربی کے افعال اور اسما، اور ماضی کا پہلا صیغہ بھی معلوم ہے، ہم نے گردان کے تمام صیغے ماشاءاللہ پڑھ لیے ہیں۔ اب ثلاثی مجرد سمجھنے سے پہلے ہمیں درج ذیل گفتگو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ فا عین لام سے بنے ہوئے لفظ فعلا میں فا عین لام کی لوکیشن، یعنی کسی بھی لفظ کے اندر وہ 3 حروف جو موجود ہوتے ہیں ان کی لوکیشن کے لحاظ سے ان کے مقام کے مطابق ان حروف کے نام رکھ دیے گئے ہیں، تاکہ اس سے مزید الفاظ، اوزان اور پیٹرنز بنانے، سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے۔ جیسے فعادہ، اب جو بھی لفظ فعالہ سے بنائے گا اس میں فا سب سے پہلے جو حرف ہے فعلہ میں، وہ ہر لفظ کے اندر اس ثلاثی کا پہلا حرف فا کلمہ کہلائے گا، دوسرا حرف عین کلمہ، کیونکہ فعلہ میں پہلا فا کلمہ ہے، دوسرا عین کلمہ ہے، اور تیسرا حرف لام کلمہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے سین جیم دال سے مسجد بنا، میم جگہ بنانے کے لیے سجدے کی، یہ لفظ بن گیا اسم۔ اب مسجد میں اب یہ سین جیم دال سے یہ لفظ بنا تو اس میں سین فا کلمہ کہلاتا ہے، جیم عین کلمہ کہلاتا ہے، اور دال لام کلمہ کہلاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی تو معلوم ہے، مجرد کے معنی ذرا غور سے دیکھیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب ثلاثی کے 3 حروف پر زبر لگا دیے جاتے ہیں، جیسے فعلا یا سجدہ، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں اس ایک مرد نے سجدہ کیا، تو فعلا معنی اس ایک مرد نے کام کیا، تو یہ ایک بامعنی جملہ بن جاتا ہے، جسے ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اس کا ایک نام اور ہے جسے ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد کا فعل، یہ بھی ماضی کے گردان کے پہلے صیغوں کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں 3 حروف یعنی ثلاثی سے بننے والے تمام 8 اسما
جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور ماضی مضارع امر نہیں کے گردانوں جن کو ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے تمام افعال ثلاثی مجرد کے الفاظ کہلاتے ہیں، جن کا ہم نے تفصیل سے مطالعہ کر لیا ہے۔ یہاں پر ہم اعادے کے لیے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارا ریویژن ہو جائے، اور ساتھ میں نئے اس کلاس کے پڑھنے والے ہمارے دوست اور قرآن مجید کے عربی سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ پھر 2 مرتبہ 2 سلائڈز پر ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے، افعال کے لیے اور اسماء کے لیے۔ تو دیکھیں ثلاثی مجرد کے اسماء کسے کہتے ہیں؟ 3 حروف سے ہم نے جو 8 اسماء کی قسمیں سلامتیوں کے حروف شامل کر کے پڑھی ہیں، وہ سب کی سب ثلاثی مجرد کے اسماء کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ثلاثی مجرد کے اسم کا کوئی اور وزن یعنی پیٹرن نہیں ہوتا۔ جتنے بھی ثلاثی مجرد سے بننے والے یہ الفاظ ہیں، جس میں تمام کے تمام جو حروف شامل کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام سلامتیوں سے لیے گئے ہیں، مگر یہ جو کالے حروف جو لکھے ہوئے ہیں ان تینوں میں، جیسے اس میں عین لام میم، اس میں ذا اور لام میم، اس میں قاف دال را، یہ ثلاثی ہیں، اور بقایا یہ ثلاثی سلامتیوں میں سے حروف لے کر 8 اسماء بنائے گئے ہیں۔ ان 8 اسماء کے علاوہ ثلاثی مجرد کا اور کوئی بھی وزن نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، آئیے ثلاثی مجرد کے افعال کا مطالعہ وہ ریویژن یا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے افعال 3 حروف سے ہم نے جو 4 افعال کی گردانیں سلامتیوں کے حروف شامل کر کے مطالعہ کی، ان کے تمام الفاظ ثلاثی مجرد کے افعال کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ثلاثی مجرد کے فعل کا اور کوئی وزن نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، نیچے لال کلر میں شامل ہونے والے حروف ثلاثی مجرد کے الفاظ میں افعال میں صرف تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مذکر اور مؤنث کے لیے، اور متکلم حاضر اور غائب یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن بنانے کے لیے ان چاروں گردانوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ کچھ الفاظوں کو ان چاروں گردانوں میں سے ہم نے یہاں پر لکھے ہیں تاکہ یادداشت میں ہمیں واپس آ جائے۔ یہ فعالہ کے گردان کا لفظ ہے فعلا، فعلا، فعلو۔ اسی طریقے سے مخاطب عورت کے لیے تفعلینا کا لفظ ہے، افعلی یہ امر ہے عورت کے لیے، اسی لیے طریقے سے لا تفعلو مردوں کے لیے کہ تم سب مرد یہ کام مت کرو، یفعلونا غائب مضارع کے لیے، اسی طریقے سے افعلو 13واں صیغہ ہے، اور نفعلو 14واں صیغہ ہے۔ یہ سب آپ نے ماشاءاللہ یاد کر لیے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔